بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں۔ محترم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم ناظرین، حاکم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ایک عابد نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر 500 سال اللہ کی عبادت کی۔ جب ہم آسمان سے اترتے اور زمین پر چلتے تو اس پر ہمارا گزر ہوتا، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ شخص قیامت کے روز اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کرو۔ وہ 3 بار کہے گا کہ میں نے 500 سال عبادت کی اور اب بھی آپ کی رحمت سے ہی داخل ہوں گا، مجھے میرے عمل کے ذریعے جنت میں داخل کیا جائے۔ اس کی اس بات پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میری نعمتوں اور اس کے اعمال کی میزان لگاؤ۔ وہ میزان لگائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ صرف آنکھ کی نعمت 500 سال کی عبادت اپنے بدلہ میں لے لے گی اور باقی سارے بدن کی نعمتیں رہ جائیں گی، یعنی کہ جن کے بدلہ کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ لہٰذا یہ حکم ہوگا کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ، لہٰذا وہ دوزخ کی طرف کھینچا جانے لگے گا۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ عابد اللہ کو پکارے گا کہ رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرمائیے، لہٰذا اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ قصہ سنا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کچھ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید پڑھا نہیں تھا مگر روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور وہ اس طرح کے قرآن پاک کھول کر سامنے رکھ لیا اور شروع سے ہر ایک سطر پر انگلی پھیرنا شروع کر دی اور اسی طرح تمام قرآن شریف ختم کر دیا۔ لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ حضرت، آپ نے قرآن شریف تو پڑھا ہی نہیں، پھر آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ بے شک تم نے صحیح کہا، مگر میں برکت اور ثواب کے لیے ایسا کرتا ہوں، اور ہر ایک سطر پر جب انگلی پھیر لیتا ہوں کہ اللہ العالمین، یہاں تک کہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے میں اقرار کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ بالکل صحیح اور حق فرمایا ہے، اور اسی طرح پورا قرآن کریم ختم کرتا ہوں۔ ان کے انتقال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا۔ آپ نے جواب دیا کہ میری تمام عمر کی کوئی بھی عبادت میرے کام نہ آئی، البتہ یہ عمل اللہ پاک کو بے حد پسند آیا اور اسی عمل کی بدولت میری بخشش اور نجات ہو گئی۔ کسی طالب علم کو ان کے استاد نے یہ یقین دلا رکھا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بیش قیمت چیز علم دین ہے، اور اس کا ایک ایک مسئلہ ہزاروں لاکھوں روپیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک دن اس طالب علم کو اپنا ٹوٹا ہوا جوتا جڑوانے کی ضرورت پڑی۔ وہ موچی کے پاس گیا۔ جب مزدوری کی بات چیت ہوئی تو اس طالب علم نے کہا کہ میں تجھ کو دین کا ایک مسئلہ بتا دوں گا۔ اس نے پہلے تو مذاق سمجھا، لیکن جب اسے اندازہ ہوا کہ یہ مذاق نہیں کر رہا ہے تو اس نے اپنی دکان سے اٹھا دیا۔ وہ اپنے استاد کے پاس آیا اور کہا کہ آپ تو کہتے تھے کہ دین کا ایک مسئلہ ہزاروں لاکھوں سے زیادہ
قیمت کا ہوتا ہے۔ موچی تو اس کے بدلے جوتا جوڑنے پر تیار نہ ہوا۔ ان بزرگ نے طالب علم کو ایک ہیرا دیا اور اسے کہا کہ ترکاری بازار میں جا کر اس کی قیمت جچواؤ۔ وہ پہلے ایک بیر والی عورت کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ یہ پتھر تو کتنے میں لے گی؟ اس نے کہا یہ میرے کس کام کا ہے؟ خیر اگر تم مجھے اسے دو تو 5 بیر اس کے بدلے میں تجھے دے دوں گی، میرا بچہ اس سے کھیل لیا کرے گا۔ اس کے بعد ایک دوسری بیر والی سے انہوں نے بات کی، اس نے بھی یہی کہا کہ یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ اپنے استاد کے پاس آئے اور بتلایا کہ وہاں تو اس کو بیکار بتلایا گیا اور ایک بیر والی مشکل سے 5 بیروں کے بدلے لینے پر تیار ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کو لے کر جوہری بازار جاؤ اور وہاں جوہریوں سے قیمت لگواؤ، مگر دینا کسی کو نہیں۔ وہ طالب علم گیا اور ایک جوہری کی دکان پر جا کر اس نے وہ ہیرا دکھایا۔ دکاندار نے اس طالب علم کی صورت دیکھ کر پہلے تو اس کو چور سمجھا، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ فلاں بزرگ کا بھیجا ہے تو کہا کہ یہ ہیرا ہم نہیں خرید سکتے، اس کو تو کوئی بادشاہ ہی خرید سکتا ہے۔ انہوں نے آ کر اپنے استاد کو یہ خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح بیری والی اس ہیرے کی قیمت کو نہیں جانتی تھی اور اس لیے وہ ایک پیسے میں بھی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اسی طرح وہ موچی بھی نہیں جانتا تھا کہ دین کے مسئلہ کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ غلطی تمہاری ہے کہ تم نے ناقدردان کو قدردان سمجھ لیا۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔